چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، مسلمان کی نیکیاں ترازو میں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیپر، ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو اس سے اس مسلمان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں، یہ تیرا درود پاک جو پرچہ آپ نے رکھا تھا، یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو نیو ایئر نائٹ، یہ نئے سال کی پہلی رات آتی ہے، اس میں بہت سارے مسلمان کفار کی ایجاد کی ہوئی رسم یعنی نیو ایئر نائٹ، اس پر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، رج کے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں مال ضائع ہو رہا ہے، جانی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، لوگ خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، دیکھیں کتنے گناہ ہوئے۔ اور پٹاخے چھوڑا تو مال ضائع کیا، مال چھوڑنا، ضائع کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ مرد و عورت اکٹھے ہوئے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مرد غیر عورت آپس میں ملیں۔ ناچ گانا اسلام میں اس کی بھی ممانعت ہے، ناچنا بے حیائی کی علامت ہے، اور گانا یہ بھی ظاہر بے حیائی کی علامت ہے۔ تو مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام میں، ذوالحجۃ الحرام، یہ ہے سال کا آخری مہینہ، اور پہلا اسلامی مہینہ یہ محرم الحرام ہے، جو کہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گنتی، اس کا شمار شروع کروایا۔ تو مسلمانوں کو مسلمانوں والے رسم و رواج اپنانے چاہیے، ہے نا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیو ایئر نائٹ، اس کا سلسلہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ یہ ملتی ہے۔ اور اس موقع پر استغفر اللہ، اب وہ شراب نوشی کی جاتی ہے جو کہ اسلام کے اندر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور میڈیکلی بھی شراب، الکوہل جو ہے یہ بہت زیادہ تباہ کن ہے، صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیں مسلمانوں کو کافروں کی نقالی کرنے سے منع کیا، کس نے؟ اللہ تعالی نے، اس جہاں کے رب نے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب نے، ہمیں دنیا میں بھیجنے والے رب نے منع کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 6 سورہ انعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سیدھا راستہ چلو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو۔ اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سمجھایا سیدھا راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں سمجھایا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک حدیث نمبر 11 حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ایک لائن کھینچی اور اس کے رائٹ اور لیفٹ دو لائنیں کھینچی، پھر اپنا ہاتھ مبارک درمیان والے خط پر درمیانی لائن پر رکھا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی جو خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں اس امت میں، جنہیں کہا جاتا ہے فقیہ امت، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لائن ڈرا کی، ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، فرمائے اللہ پاک کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ کچھ لکیریں مزید کھینچی، فرمایا یہ مختلف راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ تو سیدھا راستہ اختیار کریں۔ نیو ایئر نائٹ، نیا سال آ گیا تو پھر کیا کریں بھائی؟ نیا سال آ گیا تو آپ کیوں کود رہے ہیں؟ آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ آپ کیوں فائرنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں شرابیں پی رہے ہیں؟ آپ کیوں ادھم بازی مچا رہے ہیں؟ بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں، نیا سال آ گیا تو نیا سال آیا نا، نیا سال آیا تو اب کیا کریں؟ پچھلا سال میں نے کیسے گزارا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، آئندہ سال میں نے کیسے گزارنا ہے اس کی پلاننگ کریں۔ پچھلا سال کیسے گزارا؟ کتنے دن ایسے گزرے جس میں میری نمازیں قضا ہوئیں؟ اے بندے غور تو کر، رب کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ پچھلے سال جو رمضان آیا روزے پورے رکھے تھے؟ اگر زکوٰۃ مجھ پر فرض تھی کیا زکوٰۃ پوری دی؟ پچھلے سال میں نے کتنے نیک کام کیے؟ اے بندہ خدا اس کا حساب تو لگا۔ تو ناچ رہا ہے، تو کود رہا ہے، تو فائرنگ کر رہا ہے، تو پٹاخے اڑا رہا ہے، تو رقص کر رہا ہے، تو گانے گا رہا ہے، نیا سال آ گیا، نیا سال آ گیا۔ پھر پچھلے سال کیا کارنامے کی اس پر غور کر، تجھے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اور آئندہ سال تجھے کیا کرنا ہے اگر آئندہ سال ملا، کیونکہ نیو ایئر نائٹ پر بہت سارے فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا کسی عزیز کو فائر لگ جاتا ہے، بہت سارے شرابیں پی پی کے ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ اسی حالت میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہمارے اسلاف اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے، ایک جھلک آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خوف خدا مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک بزرگ، ان کا نام تھا زید بن سمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے، آج میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا، میری عمر 60 سال ہو گئی، میں 60 ایئرس کا ہو گیا، میں نے دن بنائے 21,600 دن بنتے ہیں۔ میں سوچنے لگا اگر روز میں نے ایک گناہ کیا ہو تو 21,600 گناہ لے کر میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا، میں حساب کیسے دوں گا؟ یہ کہنے کے بعد سر سے امامہ اتارا اور رونے لگے، بہت روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، نہیں ہوش میں آئے، پھر رونے لگے، اور روتے روتے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اللہ کے نیک بندے اپنا حساب کتاب کرتے تھے۔ ہم بزنس پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، دیگر دنیاوی معاملات کے حساب کتاب کرتے ہیں، گھر کے خرچے کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنا حساب تو کر، تو نے کیا کمایا، کیا کھویا، پورا سال گزرنے والا ہے، کیا نیکی کی، کیا بدی کی، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان، ہر نفس سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ ابھی موت واقع ہوگی، ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، اور کوئی عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غور تو کر، تو نے کیا عمل کیے۔ تو بہرحال نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم گناہوں کا سلسلہ نہ کریں اور سیدھا راستہ اختیار کریں، کفار کی نقل نہ کریں، اسلامی طور طریقہ اپنائیں، اپنے عقیدے درست رکھیں، عبادات درست رکھیں، معاملات درست رکھیں، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کریں، سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی شرک معاف نہیں فرمائے گا، اور بندوں کے آپس کے جو معاملات ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حقوق العباد، یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور جو گناہ انسان نے کیے ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے تو سزا دے گا۔ تو کیا کہا گیا کہ دوسروں کے راستے پر نہ چلو، ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے۔ دوسروں کے راستے کون سے ہیں؟ جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ دوسرا راستہ ہے، جو یہودیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے، جو عیسائیت والا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے، کسی کافر کا انداز ہے وہ دوسرا راستہ ہے۔ اسلام کے خلاف چلیں گے تو یہ دوسرا راستہ ہے، ہم نے سیدھا راستہ چلنا ہے، سیدھا راستہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے جاتا ہے، ان سے ان کے رب کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، امن کی طرف لے کر جاتا ہے، راحت کی طرف لے کے جاتا ہے، سکون کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات بزرگوں نے کہی، اگر تمہارے معاملات خراب ہوں گے، ہمارے شب و روز کے جو بھی کام ہیں اور لوگوں سے جو معاملات ہیں، اگر یہ خراب ہو گئے تو تمہاری عبادتیں خراب ہوں گی، اور اگر عبادتیں خراب ہوئیں تو تمہارے عقیدے خراب ہوں گے، اور عقیدے خراب ہوئے تو پھر بیڑا غرق ہوگا، اسلام سے کہیں محرومی نہ ہو جائے۔ بہرحال ہمیں ظالموں کا، کفار کا انداز نہیں اپنانا، ہمیں اسلامی انداز اپنانا ہے۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، فائر ٹچ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو خدا کے نافرمان ہیں، جتنے بھی کافر ہیں سارے نافرمان ہیں، جتنے بھی بے دین ہیں سارے نافرمان ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں سارے نافرمان ہیں۔
تو ان سے میل جول کرنے کا منع کیا، ہمارے رب نے منع کیا۔ ان کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں، خوشی غمی میں جائیں، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ ان کے ساتھ محبت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ہمارا رب منع فرماتا ہے۔ ان کی خوشامد کریں، اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ تو ان کے اعمال پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ تو نئے سال کے آنے پر فائرنگ کرنا مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد پر، یہ عیسوی سال ہے، شمسی سال ہے، قمری سال دوسرا ہے، تو اس کے آنے پر پٹاخے پھوڑنا، رقص کرنا، مرد عورت مل کر وہ ادھم بازی کریں، غیر اخلاقی حرکتیں کریں، گندے کام کریں، یہ اسلامی طور طریقہ نہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ سنیں، ارشاد فرمایا، تم اپنے سے اگلوں کی راہ چلو گے بالشت کے مطابق، گز کے مطابق، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ گو ایک وہ جانور ہے، چھپکلی نما بڑا جانور ہوتا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ کے؟ فرمائے تو اور کون؟ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ تم یہودیوں کی نقل کرو گے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تم نصارہ کی، کرسچنز کی نقل کرو گے، ان کے رسم و رواج اپناؤ گے، ان کے چال ڈھال اپناؤ گے، ان کے مطابق ہو جاؤ گے، جیسے بالشت کے برابر بالشت، گز کے مطابق گز۔ اللہ اکبر! آج کل یہی حال ہے، کفار اپنے انداز پسند کرتے ہیں اور مسلمان اپنے انداز چھوڑ کر کافروں کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب غور کریں، سخت سردی ہے، ننگے سر پھر رہے ہیں، اب آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، ناک بھی بہہ رہا ہے، اور صاحب بہادر جو ہیں وہ ننگے سر پھر رہے ہیں کافروں کے انداز میں۔ مسلمانوں کا انداز ٹوپی، امامہ، یہ انداز ہے۔ اچھا، کھانا کھا رہے ہیں، گھوم گھوم پر کھانا کھا رہے ہیں، کیوں؟ کافروں کا یہ انداز ہے۔ لباس وہ پہن رہے ہیں جو کافروں کا انداز ہے۔ بھائی اگر کسی کافر نے اپنے ملک کے موسم کے مطابق کوئی انداز اپنایا، اور ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں، ہمارا موسم کچھ اور ہے، ہم نے بھی وہ انداز اپنا لیا، تو وہ غور تو کر بھائی۔ اور ویسے ہمیں تو کیا انداز اپنانا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے موقع کون سے ہیں؟ بقرعید۔ ہمارا موقع کون سا ہے؟ میٹھی عید، جشن ولادت مصطفیٰ۔ اس موقع پر ہم خوشیاں منائیں، ویسے اس پر بھی خوشی کا اظہار کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں، نوافل پڑھیں، یہ اچھی بات ہے، مگر ناجائز کام نہ کریں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں انداز وہی اپنانے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔